قدیم مصریوں کا سب سے منفرد اور مشہور کارنامہ ممی سازی یعنی ممیفیکیشن ہے۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسان کو موت کے دیوتا کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوتا ہے۔ اس عمل کو ویئنگ آف دا ہارٹ کہتے تھے، جہاں مرنے والے کے دل کو ایک پنکھ کے ساتھ تولا جاتا تھا۔ مصری فرعون کو خدائی حیثیت دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ فرعون مرنے کے بعد بھی ایک دیوتا کے طور پر زندہ رہتا ہے اور آسمانی بادشاہی میں حکومت کرتا ہے۔ قدیم مصر میں ممی سازی کا معیار سماجی حیثیت کے مطابق ہوتا تھا۔ جسم کو ہزاروں فٹ لمبے کپڑے کی پٹیوں میں لپیٹا جاتا، ہر پٹی کے ساتھ دعائیں پڑھی جاتی، انگلیوں کے ناخنوں، بازوؤں، ٹانگوں اور ہر حصے کو الگ الگ لپیٹا جاتا۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ قدیم مصر کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین اور پراسرار ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ ان کی عبادات، فنون تعمیر اور زندگی کا فلسفہ آج بھی ماہرین کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ ان کا سب سے منفرد اور مشہور کارنامہ ممی سازی مومیفیکیشن ہے، جس نے ہزاروں سال پرانی لاشوں کو اس قدر محفوظ رکھا کہ آج بھی ان کے چہرے، جسم، حتیٰ کہ بال تک صحیح سلامت دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ محض جسم محفوظ رکھنے کا عمل نہیں تھا، بلکہ ان کے نزدیک روح کے سفر اور اگلی زندگی کے تصور سے جڑا ہوا ایک مقدس عمل تھا۔ قدیم مصریوں کا سب سے بڑا عقیدہ یہ تھا کہ زندگی موت پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ انسان ایک نئی دنیا میں دوبارہ زندگی پاتا ہے، جسے وہ اگلی زندگی یا آخرت کہتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان کی روح، جسے وہ با اور کا کہتے تھے، موت کے بعد جسم سے جدا ہو جاتی ہے، مگر کچھ وقت بعد واپس آتی ہے، لیکن وہ تب بھی واپس آ سکتی ہے جب جسم محفوظ حالت میں موجود ہو۔ لہذا جسم کا محفوظ رہنا لازمی تھا تاکہ روح اس میں واپس آ سکے اور انسان دوبارہ جی سکے۔ اگر جسم گل سڑ جائے تو روح پٹک جاتی اور انسان ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتا۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسان کو موت کے دیوتا کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوتا ہے۔ اس عمل کو ویئنگ آف دا ہارٹ کہتے تھے، جہاں مرنے والے کے دل کو ایک پنکھ کے ساتھ تولا جاتا تھا۔ اگر دل ہلکا ہوتا تو انسان جنت میں جاتا، اور اگر بھاری ہوتا یعنی گناہوں سے بھرا ہوا تو اس کی روح تباہ کر دی جاتی۔ اسی لیے دل کو جسم میں محفوظ چھوڑا جاتا، کیونکہ وہ آخرت میں اعمال کا گواہ تھا۔ اگر دل یا جسم خراب ہو جائے تو آخرت کا فیصلہ ممکن نہیں رہتا ان کے نزدیک۔ معزز سامعین کرام، مصریوں کا ماننا تھا کہ روح دن میں سفر کرتی ہے، مگر رات کو واپس اپنے جسم میں آتی ہے تاکہ آرام کرے۔ اگر جسم نہ ہو یا تباہ ہو جائے تو روح کو آرام کا ٹھکانہ نہ ملے گا، اور وہ بد روح یعنی ایول اسپرٹ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے جسم کی حفاظت نہ صرف مردے کے لیے بلکہ زندہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی ضروری سمجھی جاتی تھی، تاکہ بدروحیں انسانی دنیا کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ مصری اپنی قبروں میں مرنے والوں کے ساتھ اس کی قیمتی اشیاء، لباس، خوراک اور زیورات دفن کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ اشیاء اگلی زندگی میں کام آئیں گی، لیکن اگر جسم گل جائے تو ان اشیاء کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ استعمال کرنے والا ہی نہ ہوگا۔ لہٰذا ممی سازی کا مقصد یہ بھی تھا کہ مرنے والا اپنے جسم اور دنیاوی اشیاء کے ساتھ جڑا رہے اور اگلی دنیا میں آرام سے زندگی گزار سکے۔ قدیم مصر میں ممی سازی محض سائنسی یا جسمانی عمل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مقدس مذہبی فریضہ تھا۔ اسے سر انجام دینے والے لوگ خاص تربیت یافتہ اور مذہبی طور پر پاک لوگ ہوا کرتے تھے۔ وہ ہر مرحلے پر مخصوص دعائیں اور منتیں پڑھتے تھے تاکہ مرنے والے کی روح پاکیزہ ہو کر اگلی دنیا ٹرانسفر ہو سکے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ممی سازی روح کی نجات کا راستہ تھی، نہ کہ صرف جسمانی تحفظ۔ مصری فرعون کو خدائی حیثیت دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ فرعون مرنے کے بعد بھی ایک دیوتا کے طور پر زندہ رہتا ہے اور آسمانی بادشاہت میں حکومت کرتا ہے۔ اسی لیے فرعون کے جسم کو ہر صورت محفوظ رکھا جاتا تھا تاکہ اس کی خدائی حیثیت برقرار رہے۔ اسی وجہ سے شاہی ممیوں کو سب سے زیادہ احتیاط سے تیار کیا جاتا۔ ان پر سونے کے ماسک، قیمتی جواہرات اور جادوئی کلمات استعمال ہوتے۔ مرنے والے کے جسم کو خاص جگہ لے جا کر ندی کے پانی سے دھویا جاتا تھا۔ یہ طہارت روحانی اور جسمانی صفائی کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھی۔ دماغ کو ایک نازک عمل کے ذریعے ناک کے راستے نکالا جاتا تھا۔ ایک مخصوص بکنما آلہ استعمال کیا جاتا جس سے دماغ کو توڑ کر باہر کھینچا جاتا تھا۔ اس زمانے کے لوگ دماغ کو عقل کا مرکز نہیں سمجھتے تھے، بلکہ دل کو سب سے عام عضو مانتے تھے۔ پیٹ کو کاٹ کر معدہ، آنتیں، جگر اور پھیپھڑے نکالے جاتے تھے۔ ان اعضاء کو علیحدہ جارز میں رکھا جاتا جن پر مخصوص دیوتاؤں کی شکل بنی ہوتی تھی جو ان اعضاء کی حفاظت کرتے تھے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ دل کو جسم میں ہی رہنے دیا جاتا تھا، کیونکہ یہی قیامت کے دن انسان کے اعمال کا حساب دینے والا تھا۔ جسم کو نیٹرون نامی نمکیات میں 40 دن تک رکھا جاتا۔ نیٹرون ایک قدرتی نمک ہے جو پانی کو جذب کر کے جسم کو مکمل طور پر خشک کر دیتا تھا۔ یہ عمل جسم کو سڑنے گلنے سے بچاتا۔ جسم خشک ہونے کے بعد اس پر خوشبودار تیل، رول، گوند اور مسالے لگائے جاتے تاکہ نہ صرف مہک برقرار رہے بلکہ کیڑے مکوڑوں سے بھی تحفظ ملے۔ جسم کو ہزاروں فٹ لمبے کپڑوں کی پٹیوں میں لپیٹا جاتا۔ ہر پٹی کے ساتھ دعائیں پڑھی جاتی۔ انگلیوں کے ناخنوں، بازوؤں، ٹانگوں اور ہر حصے کو الگ الگ لپیٹا جاتا۔ کچھ جگہوں پر تعویذ یا ایمولیٹس بھی رکھے جاتے تھے تاکہ روح کی حفاظت ہو۔ شاہی افراد کے لیے سونے کا ماسک تیار کیا جاتا۔ فرعون توت عنخ آمون کی ممی پر موجود سونے کا ماسک آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ ماسک اس وقت کے جمالیاتی ذوق، فن اور روحانیت کا بھی عکاس ہے۔ مکمل طور پر لپٹے ہوئے جسم کو تابوت میں رکھا جاتا جو اکثر لکڑی یا پتھر کا ہوتا اور اس پر خوبصورت نقاشی، دیوتاؤں کی تصاویر اور جادوئی الفاظ درج ہوتے۔ آخر کار ممی کو مقبرے میں دفن کیا جاتا جہاں اس کے ساتھ روزمرہ استعمال کی اشیاء، خوراک، زیورات اور مذہبی کتب رکھی جاتی تاکہ اگلی زندگی میں استعمال ہو سکیں۔ معزز سامعین اکرام، قدیم مصر میں ممی سازی کا معیار سماجی حیثیت کے مطابق ہوتا تھا۔ فرعونز اور شاہی خاندان کے افراد کے لیے انتہائی اعلیٰ معیار کا شاہی ممی تیار ہوتا تھا۔ اسی طرح مالدار افراد بھی پیسے دے کر اچھے ممی بنواتے تھے۔ غریب لوگوں کی ممی سادہ طریقے سے بنتی، اکثر صرف نیٹرون میں جسم رکھ کر دفن کر دیا جاتا۔ وادی الملوک میں فرعونز کی ممیوں کے مقبرے دریافت ہوئے ہیں۔ 1922 میں توت عنخ آمون کا مقبرہ دریافت ہوا اور آج بھی دنیا کے مشہور ترین ممیوں میں سے ایک ہے۔ مصر کے عجائب گھر میں سینکڑوں ممیوں کو ابھی تک محفوظ رکھا گیا ہے۔